بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی، تنہائی، یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر. محترم بزرگ و عزیز دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کو اپنی طرف سے اور اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے رسالت اور نبوت کا منصب عطا کرنے کے لیے منتخب فرمایا، سلیکٹ فرمایا، اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک اور مقدس جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے اور عام کرنے کے لیے منتخب فرمایا، سلیکٹ فرمایا. یعنی جس طرح انبیاء کی جماعت سلیکٹڈ ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بھی اللہ کی طرف سے چنندہ ہے، منتخب شدہ ہے، سلیکٹڈ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ نے تمام بندوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے، نبوت کا منصب عطا کرنے کے لیے، نبی اور پیغمبر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا. پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد، آپ کے بعد تمام لوگوں کے دلوں پر اللہ نے نظر ڈالی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قلوب کو، صحابہ کی جماعت کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی نصرت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ تو یہ صحابہ کی جماعت بھی اللہ کی طرف سے چنندہ ہے، منتخب شدہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ من کان متأسیا فلیتأسی باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی کسی کی اقتداء کرنا چاہے، کسی کو آئیڈیل بنانا چاہے، کسی کی زندگی کو دیکھ کر ان کی اتباع کرنا چاہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی آدمی اقتداء کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کی اتباع کرنا گویا نبی کی ہی اتباع کرنا ہے، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ نبی سے لیا ہوا ہے، وہ نبی کی صحبت سے حاصل کیا ہوا ہے، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں انہوں نے لایا ہے، اختیار کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کی اقتداء کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اقتداء کرے۔ کیوں؟ ان کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند چیزیں بیان فرمائیں۔ کیوں ان کی اقتداء کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابر هذه الامة قلوبا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دلوں کے اعتبار سے پوری امت میں سب سے زیادہ نیک ہیں، سب سے زیادہ نیک صفت ہیں۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور ان کا علم سب سے گہرا ہے، پختہ ہے، مضبوط ہے۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے، بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کرنے والے وہ انسان نہیں ہیں۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، تکلف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ان کے اندر ہے وہ خالص ہے، بناوٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں جو کچھ ان کے اندر ہے وہ ریئل ہے، ریل نہیں ہے، سب کچھ ان کے اندر خالص چیزیں ہیں۔ وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا، اور راستے پر چلنے کے اعتبار سے وہ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، اور ان کی حالت سب سے اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کا جو جملہ ہے وہ اصل عرض کرنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ وإقامت دینہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا بصحبت نبیہ، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، جذبات کی قربانی دی، ہر طرح سے سب چیزوں کو قربان کیا تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا نام دنیا میں بلند ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کے بارے میں ہے کہ
ہر صحابی ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے چنندہ ہے، اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے، چنا ہوا ہے۔ اسی لیے امت کا متفقہ اصول ہے صحابہ کے بارے میں کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ نیک ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی غلط گمان کرنا، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی غلط سوچنا، اور ان میں سے کسی ایک کو برا بھلا کہنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو صحابہ کی پوری جماعت اللہ کی طرف سے چنی ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ خطبے میں جو آیت میں نے پڑھی سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آج کے کسی انسان کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہے؟ اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کو اپنے ایمان اعمال اخلاق کی فکر کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ تو ابتدائی اور بنیادی بات سارے صحابہ کے بارے میں، کہ سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا ذہن بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں کسی صحابی کے بارے میں ذرا برابر بھی شک و شبہ، ذرا برابر بھی ان کے سلسلے میں عظمت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا ان کو نیچا بتا کر ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے غلط ہونے کی وہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کے آگے اس سے کسی چیز کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابی کے بارے میں غلط سلط کہتا ہے، اگر کوئی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں ان کا تذکرہ اس انداز سے کرتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو، تو یہ اس کے غلط اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ جو اس کی بات مانے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، یہ راستہ سیدھا جہنم میں جانے والا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں نئے نئے فتنے روز بروز وجود میں آ رہے ہیں، الگ الگ انداز کے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ ہر نیا طلوع ہونے والا سورج ایک فتنہ لے کر طلوع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے حالات میں ہمیں چوکنا رہنا ہے، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں متفکر رہنا ہے۔ بطور خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی صحابی کے بارے میں بھی برا بھلا کہنے کی قیامت تک کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ جہاں صحابی کا نام آ گیا وہاں ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ ان کے بارے میں آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے، حدیث کی سند ہوتی ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے فلاں سے بیان کی، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، تو اس طرح سند ہوتی ہے۔ تو سند میں ہر راوی کی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ راوی کی زندگی کیسی ہے، یہ راوی عادل ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ لیکن سارے محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ صحابی کے بارے میں کسی کو تحقیق کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ صحابی ہے یا نہیں ہے۔ جہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ صحابی ہیں، تو ان کے صحابی ہونے کا علم ہونے کے بعد اب ان کے سلسلے میں کسی طرح کی لپشائی کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے بعد والوں کے بارے میں تحقیق ہوگی،
ان کے بعد والوں کی زندگیوں کو دیکھا پرکھا جائے گا کہ ان کی حدیث کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا، ان کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، یہ معتبر ہیں کہ نہیں ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن صحابی کے بارے میں کسی تحقیق کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بھی بٹھا لینا چاہیے، اپنے گھر کی عورتوں کے دل و دماغ میں بھی بٹھانا چاہیے، اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جہاں اللہ کے نبی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہیں اللہ کے نبی کا ہر صحابی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ صحابی کے بارے میں کسی طرح کے برا بھلا کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ عظمت صحابہ کا، ختم نبوت کا، یہ ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح پیوست ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں ایک نمایاں نام اور اونچا نام خلفائے راشدین میں سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں بشارت دی کہ عثمان فی الجنہ، کہ حضرت عثمان جنتی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو پیاری بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ ایک بیٹی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ یہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص ہیں جن کو حاصل ہے، اب قیامت تک کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ہے، بالکل یہی دن تھا اور یہی تاریخ تھی، سن 35 ہجری تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، تاریخ بھی ہے۔ دن تو اتفاقی ہے، ورنہ تاریخ 18 ذی الحجہ کی ہے۔ تو بالکل یہی دن تھا، جمعہ کا دن تھا اور 18 ذی الحجہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ایسی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ تو آج اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ امتیازی جو خصوصیات ہیں ان کو آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہوا، تاکہ ان خصوصیات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ جیسے ان خصوصیات کو ان کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے نیک بنے، مقرب بنے، اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوا۔ اگر ہم ان خصوصیات کو، ان اچھی عادتوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے، ہم بھی اللہ کے نیک بندے بنیں گے، ہم بھی اللہ کے فرما برداروں میں شمار ہوں گے۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ امتیازی خصوصیات آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں بھی نام آتا ہے، جب بھی نام آتا ہے، تو شرم و حیا میں ان کا ایک نمایاں کردار ہے، آپ کی خصوصی صفت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی گواہی دی، اصدقهم حیاء عثمان، کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ باحیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سارے صحابہ کی الگ الگ خصوصیتیں بیان فرمائیں، جیسے ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط
اور سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ علی سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فیصلے کی طاقت اور درست فیصلہ کرنے کی کیپیسٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ اقرأہم ابی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے، سب سے بہترین قاری ہیں۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ یعنی صحابہ میں یہ عالم صحابی کہلاتے ہیں۔ سارے صحابہ علم والے ہیں، کوئی صحابی جاہل نہیں تھے، سارے صحابہ علم والے ہیں، سارے صحابہ کے اندر علم تھا، لیکن علم میں بھی وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے زیادہ علم والا ہے۔ تو صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل تھے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا میراث کا، یعنی ترکے کی تقسیم، جائیداد کی تقسیم کا جو علم ہے، جس کو علم فرائض کہتے ہیں، علم میراث کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت زید بن ثابت سب سے زیادہ علم الفرائض کے ماہر ہیں۔ تو یہ الگ الگ خصوصیتیں ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ بخاری کا سبق پڑھاتے ہوئے یہ بتاتے تھے کہ جس طرح عالم ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، سند دی جاتی ہے، آپ عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، فاضل ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے، سند دی جاتی ہے، تو یہ سند دینا بھی یہ آج کی کوئی ایجاد نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی صحابہ کو سند دی ہے۔ یہی باتیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی، یہی سند ہے۔ سب سے زیادہ رحم دل ہونے کی سند حضرت ابوبکر کو دی، سب سے زیادہ دین کے معاملے میں مضبوط ہونے کی سند حضرت عمر کو دی، اور حیا میں سب سے زیادہ نمایاں کردار رکھنے کی سند حضرت عثمان غنی کو دی، اور فیصلے میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے کی سند حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور قرات میں سب سے زیادہ ماہر حضرت ابی بن کعب کو اس کی سند دی، اور علم الحلال والحرام کے سب سے زیادہ ماہر حضرت معاذ بن جبل کو اس کی سند دی۔ اسی طرح علم الفرائض میں سب سے زیادہ مہارت کی سند حضرت زید بن ثابت کو دی۔ تو آج یہ جو سندیں دی جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں خامخواہ اس پر پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، خامخواہ یہ سندیں کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ آج کی کوئی ایجاد نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف صحابہ کی مختلف خصوصیتیں بیان فرمائی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عثمان سب سے زیادہ باحیا ہیں، سب سے زیادہ باحیا کے سلسلے میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ نے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی حالت میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حالت میں ان کو اجازت دی، حضرت ابوبکر اندر آئے، آ کر انہوں نے اپنی بات کی جو بات تھی، پھر اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، اندر آنے کی، حاضری کی، آپ نے اسی حالت میں ان کو اجازت دی، وہ اندر آئے، انہوں نے اپنی جو بات کی وہ واپس چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی اجازت طلب کی، اندر آنا چاہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اجمعی علیکی ثوبکی، عائشہ اپنے کپڑے کو درست کر لو، اپنے کپڑے کو اچھی طرح سنبھال لو، اپنے کپڑے کو اپنے اوپر جما لو۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی، آپ اندر آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔
پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، حضرت ابوبکر اندر تشریف لائے، حضرت عمر اندر تشریف لائے، لیکن آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی اور آپ نے ایسے کپڑوں کو درست کرنے کی کوئی بات نہیں فرمائی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو اس وقت آپ نے ایک طرح کا الگ انداز اختیار فرمایا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو۔ یہ کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ ان عثمان رجل حیی، عثمان باحیا آدمی ہے، اگر میں اسی حال میں ان کو اجازت دیتا، اسی حال میں وہ اندر آتے تو ان کی طبیعت کی نزاکت کی وجہ سے اگر وہ اندر آتے تو اسی حالت میں اندر آتے، وہ اپنی ضرورت کی بات کہہ نہیں پاتے تھے، وہ یوں ہی واپس ہو جاتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تم ذرا احتیاط کر لو، اہتمام کر لو، تاکہ حضرت عثمان آئیں تو وہ اپنی بات کہہ کے جا سکیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کی ران اور پنڈلی پر سے کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حالت میں اجازت دی، وہ اندر آئے اور ان کی بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے اسی حالت میں ان کو اجازت دی، وہ اندر آئے، چلے گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو صحیح طریقے سے سنبھال لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو اجازت دی، وہ اندر آئے اور انہوں نے جو بات ان کو کرنی تھی وہ بات کی اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہاں راوی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت کا واقعہ ہے یا الگ الگ وقت کا واقعہ ہے؟ حضرت ابوبکر کبھی آئے تھے، حضرت عمر کبھی آئے تھے اور حضرت عثمان کبھی آئے تھے، الگ الگ وقت میں آئے ہوں یا ایک وقت میں آئے ہوں، ہو سکتا ہے۔ وہ آ کر چلے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، لیکن آپ نے اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ جب حضرت عثمان آئے آپ نے اپنے کپڑے کو سنبھال لیا اور پوری طرح سمٹ کر آپ بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، میں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں، الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عائشہ میں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو حیا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا اور ایک بنیادی اور امتیازی خصوصیت تھی۔ اور حیا کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک اہم شعبہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک نکل جاتا ہے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے، یعنی حیا آدمی کے اندر ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کے اندر ایمان کی مضبوطی ہے اور ایمان اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آدمی کے اندر حیا نہیں ہے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان بھی اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا خیر اور بھلائی ہی کو لاتی ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، کہ حیا سراپا بھلائی ہے، سراپا خیر ہے۔ جس آدمی کے اندر حیا نہیں ہوتی اور شرم کے تقاضوں کو وہ پورا کرنے والا نہیں ہوتا، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہیں ہے تو اب جو چاہے کر، جو چاہے کر۔ حیا ہی آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے، حیا ہی آدمی کو غلط کام سے روکتی ہے،
حیا ہی وہ اندر کا ایک جذبہ ہے جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے اور غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ اسی لیے فارسی میں ہے بے حیا باش و ہر چے خواہی کن۔ اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ بے حیا ہو جا جو چاہے کر۔ آدمی کے لیے حد بندی اسی کے لیے ہے جو ایمان اپنے اندر رکھتا ہے، حیا کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، شرم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اسی آدمی کے لیے حد بندی ہے۔ اب جب آدمی کے اندر حیا نہیں رہی تو پھر جو چاہے آدمی کرے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا دل کی زندگی ہے، حیا دل کی زندگی ہے۔ آدمی کے اندر حیا ہے، وہ حیا کے شرم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، غلط کاموں سے بچتا ہے، غلط باتوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، ہر طرح کی غلط حرکتوں سے بچتا ہے۔ وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل زندہ ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور بے حیائی یہ دل کی موت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا دل کی زندگی ہے اور بے حیائی دل کی موت ہے۔ جب دل مر جاتا ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہوتا اور صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی، پھر آدمی کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، اور کہاں جا رہا ہوں، کس کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کس کے حکموں کو میں توڑ کر زندگی گزار رہا ہوں، کس کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ اب دل کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کے اندر اس کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ اس لیے حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا دل کی زندگی کا نام ہے اور بے حیائی دل کی مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی کے اندر بے حیائی آ گئی، لباس صحیح نہیں ہے، آج ہم دیکھ لیں، اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بچپن ہی سے اپنی بچیوں کو بطور خاص پورا لباس پہنانے کی عادت ڈالیں، پورا لباس پہنانے کی عادت ڈالیں۔ جالی کے آستین پہنائے جاتے ہیں اور ہاف آستین کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ بچپن ہی سے اگر یہ لباس پہنایا گیا، کیا توقع ہے اس بچی سے کہ آگے چل کر وہ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرے گی؟ بچپن ہی سے شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا لباس ان کو پہنانا چاہیے۔ دکانوں پر جاتے ہیں کپڑے لینے کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فل آستین کے کپڑے آپ بتائیں تو وہ کہتے ہیں ایسے کپڑے بازار میں آتے نہیں ہیں، زیادہ لوگ لیتے نہیں ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں مانتا، وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے نبی کو ہم نے نبی سمجھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، تو یہ اقرار ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تیرے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے، اور محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ کسی کے طریقے کو فالو نہیں کریں گے۔ زبان سے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، زبان سے تو ہم محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ طریقہ پسند ہی نہیں ہے، یہ دوغلی پالیسی چلتی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، کسی نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ آج بہت سارے مسلمانوں کو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا جرم بن گیا، ہمارا مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ آج مسلمانوں کو ہر طرف ستایا جا رہا ہے، ہر طرف پیٹا جا رہا ہے، ہر طرف مارا جا رہا ہے، ہر طرح سے ان کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن گیا، ہمارا مسلمان ہونا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ اللہ جزائے خیر دے، بڑا پیارا جملہ انہوں نے لکھا کہ اسلام ہماری پریشانی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اسلام کو پوری طرح اپنی زندگی میں نہ لانا یہ پریشانی کا سبب ہے کہ ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، ہم کہیں عبادتوں میں مسلمان ہیں، معاملات میں مسلمان نہیں ہیں، معاشرت میں مسلمان نہیں ہیں، اخلاق میں مسلمان نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ستائے جا رہے ہیں،
جس کی وجہ سے ہم پریشان کیے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان ہونا جرم ہوتا اور مسلمان ہونا پریشانی کا سبب ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہم دیکھ لیں، ابتدائی دور میں یقیناً ان کو پریشانیاں آئی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایمان میں پکے ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش کا دور مکمل ہو گیا اور یہ طے ہو گیا، دنیا کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرے صحابہ پکے ہیں اور یہ ایمان میں سچے ہیں، اللہ کے تعلق میں سچے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فتوحات کا دروازہ کھولا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ کیسی فتوحات صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر جو حالات ہیں وہ حالات ختم ہو جائیں، اگر آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو ہم معاملات میں بھی مسلمان بنیں، معاشرت میں بھی مسلمان بنے، لین دین میں بھی مسلمان بنے، میاں بیوی کے تعلق میں بھی مسلمان بنے، ماں باپ اور اولاد کے تعلق میں بھی مسلمان بنے، کاروبار ہے تو پارٹنروں کے معاملے میں بھی مسلمان بنے، مزدور اور ملازم کے معاملے میں بھی مسلمان بنے، پڑوسیوں کے بارے میں بھی مسلمان بنے، عام مسلمانوں کے بارے میں بھی ہم مسلمان بنے، اور عام انسانوں کے بارے میں بھی ہم مسلمان بنے۔ جب ہم اپنے آپ کو سچا پکا پورا مسلمان بنا لیں گے، آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی وہی رسول کی تعلیمات ہیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں گے، آج بھی اللہ کی وہی مدد نازل ہوں گی جو صحابہ پر نازل ہوئی تھی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا ہے، جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا ہے اور یہ پیغام لینا ہے کہ ہم اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں۔ شرم و حیا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے بول سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیا برائیوں سے رکنے کا نام ہے، حیا برائیوں سے رکنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، پھر کسی موقع پر عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی، ان کی اقتدا کرنے کی اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب